السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست فیضان احمد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، آپ کی کرامات ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے، پڑھا جائے، بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل، آل علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی شان و عظمت کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں بعض چیزیں بطور سعادت بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کی طریقت کا قائم مقام ہے۔ اگر صرف تنہا ہی آپ کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زاہدان عالی مقام کے مقتدی بھی ہیں۔ آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں راہِ طریقت کو بڑے اچھے پیراہے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کئی مناقب آپ سے روایت ہیں۔ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے عقائد میں یہ شے داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازم ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رافضی خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے۔ اگر اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کرے۔ صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا بیٹیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھوں میں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا کہاں کی مصلحت ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر جب وزیر امام جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلالت نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مودبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 3 نمازوں کی قضا ہونے کی حد تک اس پر غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام سب حیران تھے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جب امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا اپنے جبڑوں کے درمیان اس پورے چبوترے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا، اور وہ اپنی زبان سے مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھے اس چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت حیرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز کا فخر کر سکتا ہوں۔ آپ کے ارشادات میں سے ہے، فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہم وقت اپنے مال کا تصور رہتا ہے
اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک اگلی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔